السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء، وعلم اور سکھائے، علامہ کو یاد رکھنے کے لیے علم عین لام میم اردو کا لفظ اس کے ساتھ لنک کریں۔ آدم کو، الاسماء نام، آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ اسماء کو یاد رکھنے کے لیے اس کا واحد اسم ہوتا ہے، اور اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں آپ کا اس میں گرامی کیا ہے، نام پوچھنا ہو تو پولائٹ لینگویج اس طرح ہم یوز کرتے ہیں۔ تو اسم کے معنی نام اور اسماء اس کی جمع، کلہا سب، ثم پھر، عرضہم ان کو پیش کیا، علی الملائکہ فرشتوں پر۔ یہ عرضہ کو یاد رکھنے کے لیے عرضہم پیش کیا ان کو، یہ ہم اردو کا لفظ جب ہم عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مشاعرہ ہوتا ہے تو کوئی شعر اپنی نظم اپنی غزل پیش کرتا ہے تو کہتا ہے عرض کیا ہے۔ تو عرض کا معنی وہ کہتا ہے پیش کرتا ہوں، عرض کرنا، پیش کرنا۔ معروضات وہ چیزیں جو پیش کی جاتی ہیں، یہ مشکل لفظ ہے اردو کا بھی، تو آسان لفظ ہے عرض کرنا۔ ثم عرضہم علی الملائکہ پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال پس کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، بریکٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، انبئونی مجھے خبر دو، باسمائی ناموں کی، ہؤلائی یہ انبئونی کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ نبی اور انبیاء، نبی کی جمع انبیاء۔ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی خبریں انسانوں کو دیتے ہیں۔ ہؤلائی یہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے، یا پہلے پڑھ چکے ہیں صادق اور صدیق، اردو کے یہ الفاظ لنک کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو ترجمہ یہ بنا، اور آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، کس نے؟ اللہ نے۔ پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے بتاؤ ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالو انہوں نے کہا، یہ جمع ہے تو فرشتوں نے کہا، سبحانک تو پاک ہے، تو سبحان ہے، سبحان کے معنی پاک۔ یہ بھی جو تسبیح ہے، کل آپ نے پڑھا تھا پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا، تو اس کے ساتھ یہ لنک ہوتا ہے لفظ۔ لا علم نہیں علم، لانا ہمارے لیے، ہمیں علم نہیں ہے، تو پاک ہے ہمیں علم نہیں ہے، الا مگر، ما جو کچھ، علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے علاوہ ہمیں علم نہیں ہے۔ انکا بے شک تو، انتا تو، یہ کا اور انتا کے دونوں کے معنی تو ہے، یہ سٹریس دینے کے لیے، زور دینے کے لیے، انکا انتا بے شک تو العلیم الحکیم، العلیم ہے بہت ہی علم والا ہے، بہت ہی حکمت والا ہے، یہ فرشتوں نے کہا۔ تو یہ آج کا سبق تھا، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنا پلان فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ زمین پر آدم کو بھیجنے والا ہوں، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا، انہوں نے کہا جی کہ وہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
پھر وہاں پہ ایک آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے باقاعدہ وہاں پہ ایک مقابلہ منعقد کروایا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، وہ نام جن کی آدم کو ضرورت تھی، خلیفہ کو ضرورت تھی، زمین پر زمین کے معاملات سنبھالنے کے لیے جن کی ضرورت تھی، وہ تمام اسماء جو تھے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو میں کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیمسٹری سکھائی۔ کیمسٹری جو ہے یہ نام ہی ہوتے ہیں، اور آگے نام آپ کو پتہ ہے کہ سائنس جو ہے، جب کوئی بھی آپ نام کسی چیز کا رکھتے ہیں تو وہ نام اس چیز کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ تو گویا کہ سائنس کا علم بھی اللہ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو، اور قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں ہے کہ نام کیا تھے، وہ بہرحال سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا جو نام تھے۔ پھر ان کو فرشتوں پہ پیش کیا کہ آؤ ذرا بتاؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ذرا بتاؤ مجھے، ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے نہ بتا سکے، اور انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا تو نے دیا ہے، اور تو علیم اور حکیم ہے، ہمیں نہیں علم اس بات کا۔ اب دیکھیے اس میں ہمیں جن باتوں کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے، نمبر ایک تو یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، فرشتے بھی نہیں ہیں، جب تک اللہ نہ بتائے تو ان کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ دوسری بات کہ جو علم ہے یہ خلیفہ کے لیے اور دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے علم جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کی جتنی قوموں نے ترقی کی اور دنیا پہ حکومت کی، وہ علم کے میدان میں سب سے آگے تھی۔ جب کبھی مسلمان دنیا پہ حکومت کرتے رہے تو ان کی عربی کی کتابیں یورپ میں پڑھائی جاتی تھی، اور آج جو قومیں طاقتور ہیں علم کے میدان میں، وہی پھر اسلحہ اچھا بناتی ہیں، وہی پھر دنیا کو لیڈ کرتی ہیں، ان کی معیشت اچھی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ علم جو ہے اس کی بنیاد پر آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے بازی جیتی، اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ علم کی بنیاد پر ہی فوقیت ہے۔ اور علم اتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پہلے نبی کو آدم علیہ السلام کو علم کے میدان میں برتر بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر جب آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو جو پہلی بات اللہ نے فرشتے کے ذریعے کی غار حرا کے اندر، تو وہ بھی لفظ اقرا تھا۔ فرشتے نے آ کے کہا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اقرا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے دبایا اور دبوچا، اور اس قدر دبایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اس نے چھوڑ دیا، اس نے پھر اقرا کہا، میں نے پھر کہا ما انا بقاری، 3 بار ایسا ہوا۔ چوتھی بار فرشتے نے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو رب کا نام آتے ہی آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ جو پہلی بات اللہ نے فرشتے کے ذریعے پیارے محمد سے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بھی علم کی بات تھی، پڑھنے کی بات تھی۔ اور اسی لیے جو علم والے لوگ ہیں، جو عالم لوگ ہیں، ان کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ عالم کی فوقیت اتنی زیادہ ہے عام لوگوں پر جیسے میری فوقیت صحابہ پر ہے۔ تو اندازہ کر لیں کہ علم کی کتنی اللہ کے ہاں اہمیت ہے۔ اور پھر قرآن کا علم جو ہے وہ تو کیا بات ہے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے۔ آپ بھی قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کو آگے لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں، اپنے دوستوں اور گروپوں میں بھیجتے ہیں، اور یوٹیوب پہ یہ جاتا ہے۔ تو آپ کا بھی الحمدللہ اس میں حصہ ہے قرآن کو پھیلانے میں۔ تو اللہ پاک میں دعا کرتا ہوں آپ کو بھی اور مجھے بھی
ان بہترین لوگوں میں شمار کر لے، آمین۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ علم بڑا اہم ہے، اور علم کی بنیاد پر قوموں نے ترقی کی ہے، تو فرشتوں نے نہیں بتا سکے۔ اور ایک اور ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز نہ آتی ہو تو غلط نہیں بتانا چاہیے، علماء کو تکے نہیں لگانے چاہیے۔ اگر کوئی بات نہیں آتی تو صاف کہہ دیں کہ میں پڑھ کر بتاؤں گا، کیونکہ کامل علم تو اللہ کے پاس، بس باقی سب کو اللہ بتاتا ہے، اپنے نبیوں کو بھی بتاتا ہے۔ جب فرشتوں کے پاس سارا علم نہیں تو ہم کیا ہے؟ تو ہمیں غلط مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، بلکہ ہمیں پڑھ کر اور علماء سے پوچھ کر اگر ہمیں نہ سمجھ آئے تو پھر بات بتانی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ وہ تو عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے قرآن کو آسان کر کے دنیا تک پہنچانے میں ہمارا کردار اللہ پاک بڑھائے اور اس کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی